بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین 30 days فیٹی لیور ریورسل پلان 30 دن کا فیٹی جگر یعنی لیور کو ریورس کرنے کا پلان۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں اختر حسین۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں سمپل اختر انسائٹ۔ ناظرین، میں ایک دفعہ پھر آپ کا سمپل اختر انسائٹ چینل پر استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے۔ گھر گھر آج کل فیٹی لیور کا چرچا ہے۔ فیٹی لیور پہلے ہوتا ہے تو ڈائبٹیز شوگر انسان کو بعد میں ہوتی ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب بھی کسی کو شوگر ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا لیور فیٹی ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کے جگر پر چربی چڑھ چکی ہے اور وہ فیٹی ہو گیا ہے۔ آئیں اس کو کیسے ہم ریورس کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ہم اپنے کھانے پینے کے طریقوں سے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بغیر کیمیکل یا دوائیوں کے کھانے کے ہم اس کو کیسے صحت یاب کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو ایک مہینے کے لیے 30 days کے لیے ہفتہ وار اس کا ہم پلان کریں گے، اس پروگرام کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہفتے کا پروگرام کیا ہے کہ ہفتہ نمبر 1 ریسیٹ اور ڈیٹاکسینیشن، کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیٹاکس کرنا ہے اور کیسے ہم نے اس کو ریسیٹ کرنا ہے اپنے لیور کو۔ مقصد اس کا کیا ہے، پرپز کیا ہے کہ چینی، ریفائنڈ کاربز اور پروسیسڈ فوڈ کو کم کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ جسم کی ڈیٹاکس ہونا شروع ہو جائے گا۔ صبح کا ناشتہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو ہلکا سا نیم گرم پانی کریں اور اس میں آدھا لیمو نچوڑ لیں اور 1/4 حصہ چھوٹا جو ٹی سپون ہے وہ ہلدی ڈال دیں۔ اس کو سٹر کریں اور اس کو ہلائیں اور اس پانی کو پی لیں۔ ناشتہ کیا کرنا ہے، چیا سیڈ، بیریز یا سبزیوں کی سموتھیز، جیسے ہم بلینڈر میں ڈال کے مختلف سبزیاں اور جوس، ہم سبزیوں اور پھلوں کو مکس کرتے ہیں تو ہمیں اس کو سموتھی بنا لیتے ہیں۔ لنچ میں کیا لینا ہے، پہلے ہفتے لنچ میں ہم نے ابلی ہوئی سبزیاں جس میں بروکولی، گوبھی، گاجر یا تھوڑی سی ہم دال لے سکتے ہیں۔ رات کا کھانا، رات کے کھانے میں گرلڈ مچھلی، فش جو ہے اس کو گرلڈ کیا جائے، یعنی کہ ان کو کولوں پہ پکایا جائے، چکن یا ٹوفو۔ ساؤنڈ پالک جو ہے اس میں فرائی پین میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر یا دیسی گھی ڈالیں، کٹی ہوئی پالک، لہسن، لیمن اور چقندر کے ساتھ ہلکا سا پکا کر اس کو کھائیں، یہ آپ کا رات کا کھانا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سنیک میں کیا لے سکتے ہیں، گری دار میوے، مونگ پھلی، بادام، اخروٹ اور گرین چائے بغیر چینی کے لینا ہے۔ آپ نے اس دوران اپنی ایکٹیویٹیز یا سرگرمی کیا رکھنی ہے، آپ نے ورزش روزانہ کرنی ہے، 20 سے 30 منٹ کی واک کو اپنی ایک عادت معمول بنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مائنڈ کو بھی پروگرام کرنا ہے اور اس میں ایک تصدیقی پیغام چھوڑنا ہے، اپنے 86 بلین نیورون کو ری پروگرام کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے آپ سوچیں اور اس چیز کا اظہار کریں، زبان سے اقرار کریں کہ رب باری تعالیٰ میرا جگر صحت مندی کے ساتھ شفا بخش تندرست ہو کر چمک رہا ہے۔ تو یہ آپ نے جو تصدیقی فکرے ہیں، جملے ہیں، یہ لازمی دہرانے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں ویک نمبر 2 پر، ہفتہ نمبر 2۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں پرورش ہوگی اس کی فردر۔ جگر ہمارے جسم کا وہ ایک واحد سب سے بڑا غدود ہے، گلینڈ ہے، جو اپنے آپ کو ری گرو کر سکتا ہے۔ یہ اگر خراب ہو جائے دوبارہ اپنے آپ کو بحال کر سکتا ہے۔ تو اس کی پرورش کرنی ہے اور اس کو صحت مندی کی طرف کیسے لے کے جانا ہے، ہم اس ہفتے میں ہمارا مقصد یہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، مزید صحت مند جگر کے لیے شفا بخش کھانے کی اشیاء شامل کرنا ہوں گی اور آنتوں کی صحت کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ صبح ہم نے کیا کرنا ہے، لیمو اور ادرک کا پانی ہم نے ملا کے پینا ہے۔ ناشتہ کیا کرنا ہے، سبزیوں کے آملیٹ، مونگ دال، مرچ اور ایووکیڈو جو ایک پھل کی مانند ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ ممکن ہے پاکستان میں کم دستیاب ہو، کم ملتا ہو، لیکن اس کے علاوہ باقی دنیا کے تمام کنٹریز میں یہ میسر ہے۔ لنچ میں کیا لینا ہے، براؤن رائس، کوئنو، مکس ویجیٹیبلز اور دہی، ایک پیکٹ، چھوٹا پیکٹ دہی کا ہم نے لینا ہے جو کہ ہمیں پرو بایوٹک دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے دوران اپنے جسم کو پری بایوٹک اور پرو بایوٹک پہ رکھنا ہے۔ لنچ میں میں نے بتا دیا آپ کو۔ رات کے کھانے میں کیا لینا ہے، رات کے کھانے میں سوپ لینا ہے، اور سوپ کن چیزوں کا بنا ہو، گوبھی، پالک، ٹماٹر، لہسن، اور پلس اس میں 2 چمچ زیتون کا تیل بھی شامل کر لیں۔ یہ بہت ہی عمدہ ہے آپ کے لیے، کیوں کہ جگر جو ہے
وہ بائل تبھی بناتا ہے جب اچھی چکنائی اس کو ملتی ہے۔ اچھی چکنائیوں میں کیا کون سی چکنائیاں ہیں؟ اچھی چکنائیوں میں زیتون کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، اور اس کے علاوہ دیسی گھی ہے۔ کیوں؟ جن کو ہیٹ نہ دی گئی ہو، جن کو ایک ٹیمپریچر دے کر پکایا نہ گیا ہو۔ کولڈ پریس کے جو یہ چکنائی ہے، آئلز ہیں، یہ جگر کے لیے اور پورے جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ اب ہم نے سنیک میں کیا لینا ہے؟ اگر دل کرے بیچ میں ان بٹوین 2 میلز، دوپہر کو 10 بجے یا شام کو 4 بجے، تو ایپل یا ککڑی یا کھیرا یا کنو کے تھوڑے سے جو کدو کے بیج ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اب ایکٹیویٹی کیا رکھنی ہے؟ ورزش، جو کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پہلے ویک کے شیڈول میں، اس کے پلان میں، کہ 30 سے 40 منٹ واک جمع 2 دن ہلکی طاقت کی تربیت، یعنی کہ سلو، اتنا زیادہ اپنے جسم پہ زور ابھی نہیں دینا، اس کی ٹریننگ کرنی ہے، ہم نے گریجولی ہم نے امپروو کرنا ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں تیسرے ویک کا جو پلان ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ہم نے چربی، جو ہماری فیٹ ہے، اس میٹابولزم کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے اور جگر کی چربی کے ذخیرے کو کم کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب کسی بھی شخص کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے پورے جسم کی فیٹ ایبزارب کرنے کی، اس کو سٹور کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ 400 گرام ہے۔ ہمارے لیور کی کیپیسٹی ہے 100 گرام۔ پہلے ہمارا جسم کے جو جتنے بھی ہمارے سیلز ہیں، خلیے ہیں، وہ فیٹ کو لے لیتے ہیں، وہ 400 گرام تک لیتے ہیں۔ 100 گرام ہمارا لیور ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی فیٹ بنتی ہے وہ ہمارا لیور گین نہیں کرے گا، وہ پھر وہ کنورٹ کرتا ہے ہمارے یہ اسٹومک پہ، ہمارے پیٹ کے ارد گرد وہ چربی چڑھ جاتی ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو، جگر کو ہم ٹھیک کرنے کا جو پروگرام کرتے ہیں، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سر دست ان کو، یار میں 1 مہینے سے یہ کام کروں، میرا پیٹ نہیں کام ہو رہا۔ بھائی پیٹ پہلے کام نہیں ہوگا، پہلے آپ کا لیور نارمل ہوگا، پھر آپ کے باڈی کے سیل نارمل ہوں گے، بعد میں جا کے پیٹ کی باری آئے گی۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ گریجولی ایسا ایسا آپ کے جسم کا اس کا فرق پڑے گا۔ اس کے لیے ہم تیسرے ہفتے میں کیا کریں گے؟ ناشتے میں کیا لیں گے؟ صبح گرم پانی اور 1 عدد ایپل سائڈر، یعنی کہ جو ایپل کا سرکہ ہے، وہ ہم نے، جو مدر والا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں، چھانا نہیں ہوتا، کسی سے نکل رہا، اس میں ایکچوئل جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ مدر والا ہم نے سرکہ لینا ہے، کتنا؟ 1 چمچ، بڑا والا کھانے کا چمچ، ٹیبل سپون کو جسے کہتے ہیں۔ اور اگر آپ برداشت کر سکتے ہو، یہ لازمی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو سرکہ راس نہیں آتا، ان کو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ ناشتے میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سموتھی، یعنی کہ پالک، ککڑی، کھیرا، لیمون اور چیا سیڈ کی ہم نے سمودھی بنا کر لینی ہے۔ لنچ میں کیا لینا ہے؟ لنچ میں ہم نے کینو، باجرہ، جوار، ہلکی بنی ہوئی گوبھی، بروکولی وغیرہ ہم نے لینی ہے۔ رات کے کھانے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں گرلڈ، وہی کولوں پہ بنی ہوئی، کسی دوسری طرح سے ہم نے ان کو نہیں پکانا، کولوں پہ بنی ہوئی، گرل کی ہوئی کیا ہے؟ سیلمن فش یا پھر پنیر یا چقندر کی ترکاری۔ ابھی اس کے دوران ہم سنیک کی باری آتی ہے۔ سنیک میں ہم گرین چائے، بغیر چینی کے مٹھی بھر گیری دار میوے بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے اس ویک میں سرگرمی کیا رکھنی ہے، اپنی ایکٹیویٹی کیا رکھنی ہے؟ اس میں ہم نے ورزش ویسے ہی کرنی ہے، واک، لائٹ یوگا، ہلکا پھلکا، تاکہ ہم جسم کے جو بھی ہمارے پٹھے ہیں ان کو ہم نے اسٹریچنگ کرنا ہے، ان کو تھوڑا سا کھچاؤ دینا ہے۔ پلس 2 کارڈیو سیشن بھی ایکسرسائز کے اگر کر لیں تو یہ بہت ہی مفید ہوگا آپ کے لیے۔ اس میں تصدیق ہم نے کیا کرنی ہے؟ پھر وہی، اے باری تعالیٰ میرا جگر اور جسم چربی کو مؤثر انداز میں، بہت اچھے انداز میں جلا رہا ہے، برن کر رہا ہے، اور میرا جگر ہلکا، نارمل، خوبصورت اور بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ میں صحت مند ہوتا جا رہا ہوں، میرا جگر اے رب باری تعالیٰ ابھی نارمل پوزیشن میں آ رہا ہے۔ ابھی آخری اور چوتھے ہفتے میں چلتے ہیں۔ چوتھے ہفتے میں ہم نے اس کی تخلیق نو کرنی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ واحد ہمارے جسم کا ایک حدود ہے جو کہ اپنے کو ری گرو کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور اس میں انرجی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ مستقل اعضاء اور جگر کی تخلیق نو کو چالو کرنا ہے۔ اس کا یہ ہمارا پرپس ہے۔ صبح کے وقت کیا کرنا ہے؟ ہم نے لیمو کا پانی، گہرے سانس لینے کی پریکٹس 5 منٹ تک کرنی ہے۔ لیمو کا پانی، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ لیمو کا پانی ہلکے سے گرم پانی کر لیں اور اس میں آدھا لیمو نچوڑ لیں اور وہ پی لیں صبح ارلی ان دا مارننگ۔ اور پھر آپ نے 5 منٹ تک ڈیپ بریدنگ کی پریکٹس کرنی ہے۔ وہ ڈیپ بریدنگ کی پریکٹس کون سی ہے؟ اس میں بہت ساری پریکٹس ہیں، لیکن اگر آپ ایک پریکٹس کو اپنا لیں پہلے مرحلے میں، تو اس کو ہم اسکوئر سانس لینے کی، اسکوئر بریدنگ پریکٹس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسکوئر بریدنگ پریکٹس۔ تو اس میں کیا کہتا ہے؟ 4 کی گنتی گننے تک آپ نے
سانس کو انہیل کرنا ہے، سانس کو اندر لے کے جانا ہے، جیسے کہ 1 2 3 4، پھر 4 سیکنڈ اور 4 گننے تک آپ نے اندر ہولڈ رکھنا ہے. پھر جب انہیل کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے ڈبل کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا 4 گننے تک اس کو ہم نے ریلیز کرنا ہے، پھر ہولڈ کرنا ہے. ایسے ہی دوسرا سانس، ایسے ہی تیسرا سانس. آپ نے 5 منٹ تک اس بریدنگ کی پریکٹس کرنی ہے، سانس لینے کی مشق کرنی ہے. اس میں ہم ناشتہ کیا کریں گے؟ ہم چاپ کیے ہوئے اوٹس، جسے ہم جو بھی کہتے ہیں، السی کے بیجوں کے ساتھ، اور کچھ ہم نے اس میں چیا کے جو سیڈ ہے وہ مکس کر کے ہم اس کا اوٹ جو دلیا بناتے ہیں نا، وہ دلیا بنا کے ہم اس کو کھا سکتے ہیں. لنچ میں کیا لے سکتے ہیں ہم؟ لینٹن سوپ، جسے ہم کہتے ہیں دال کا سوپ. دال کا سوپ اور زیتون کے تیل کے ساتھ سبزیوں کا تھوڑا سا سلاد، یعنی کہ آپ نے سبزیاں اور 1 2 بیچ میں فروٹ کاٹ لیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو سیلڈ بن گئی اس کے اوپر 1 2 3 سپون ڈریسنگ کے طور پر زیتون کا تیل ڈال دیا. تو یہ ہماری بہت ہی اچھی مطلب کہ خوراک بن جائے گی، لنچ بن جائے گا. رات کے کھانے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رات کے کھانے میں ہلکی پھلکی زیتون کے تیل میں بھنی ہوئی گرین سبزیاں، ابلی ہوئی شکرکندی. آپ یاد رکھیں سب سے زیادہ بہترین جو پروٹین ہے وہ ہمارے یہ بلو بیری ہے نا، اس میں بہت ہی زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے، یہ مہنگی ہوتی ہے. لیکن غریبوں کا کھانا کیا ہے؟ شکرکندی بغیر چھیلے ہوئے، اس کے چھلکے میں بلو بیری سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ اور پروٹین ہوتی ہے. تو آپ شکرکندی کو بغیر چھیلے ہوئے سرکے سمیت کھائیں. سنیک میں کیا لے سکتے ہیں؟ ہربل چائے یا گرین چائے، اخروٹ، بادام، تازہ پھل وغیرہ. ہمارے اس ویک میں سرگرمی کیا ہوگی؟ ہم نے ایکٹیویٹی کیا رکھنی ہے؟ ورزش، چلنے کی وہی پریکٹس، یوگا اور طاقت کی ٹریننگ. مجموعی طور پر کم از کم 5 6 سیشن ہفتے میں ہم نے اس کے لینے ہیں. تو اس میں اپنا سب سے بڑا جو رول ہے نا، اپنی جو لائف ہے، جو طرز زندگی ہے، اس میں تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرنا پڑا؟ آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ کوئی میٹھا یعنی شوگر والی چیز نہیں کھانی، سوڈا جسے ہم کولڈ ڈرنکس کہتے ہیں، اور تلے ہوئے کھانے بھی نہیں کھانے. 7 سے 8 گھنٹے آپ نے مکمل نیند حاصل کرنی ہے. اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، یعنی کہ پانی کی مقدار روزانہ 2 سے 3 لیٹر پانی آپ نے لازمی پینا ہے. سب سے بڑی مشکل جب انسان کو پیش آتی ہے، سٹریس، ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے اور اس کی مشق کے لیے دعا، مراقبہ، شکر گزاری کا جنرلنگ بہت ضروری ہے. اس سے تعلق جوڑیں. جب انسان ذہنی طور پر پریشر میں آتا ہے نا، تو جب اللہ سے لگاؤ لگاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ دنیا کی ہر چیز سے کٹ آف ہو جاتا ہے اور اس سے جڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اور ذہن جو ہے 86 بلین نیورون جو ہے نا وہ پرسکون ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے مراقبہ کرنا چاہیے. یا پھر ہم شکر گزاری کا جرنلنگ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں پریشانی ہے آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں. جو لکھتے جائیں گے جو وہ آپ کے جسم سے خارج ہوتا جائے گا. لیکن اگر وہ ذہن میں رہے گا تو ذہن میں رہ کے جسم کو، باڈی کو نقصان پہنچائے گا. ہم نے اس کی فلو کو کنٹینیو کرنا ہے، اس کو جاری کرنا ہے، اس کو خارج کرنا ہے جسم سے. اس لیے لکھنے کی پریکٹس کرو. جو بھی پریشانی تکلیف آتی ہے اس کو پیپر پہ لکھنا شروع کرو. لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. تو اس طرح آپ کے ذہن کا جو دباؤ ہے، پریشر ہے، پریشانی ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو دوستو یہ تھی آج کی معلومات. اگر آپ کو یہ تمام معلومات مفید معلوم ہوئی ہوں تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایک صحت مند، طاقتور اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سمپل اختر انسائٹ چینل سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا بہت بہت شکریہ. ٹیگ لائن ہے ہماری، بیماری، ڈاکٹر اور دوائی سے آزاد زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھیں. یاد رکھیے گا، آپ کا دماغ آپ کا ڈاکٹر، اور آپ کا کھانا پینا آپ کی دوائی ہے. اللہ حافظ.